إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم. دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں سے جو آیت پہلے عرض کی یہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها سورۃ احزاب کی آخری آیات میں سے 72 نمبر آیت ہے، اور جو اس کے بعد تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 182 یا 83. ان دونوں آیات کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. سورۃ البقرہ والی آیت میں فرمایا گیا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور رمضان مبارک ان دونوں کا آپس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. اسی لحاظ سے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت طالب علم ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے رمضان میں روزے دار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کے بہترین قاری بھی ہوں. سورۃ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا، بے شک ہم نے پیش کیا، الامانہ امانت کو، علی السماوات والارض آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها سو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس امانت کو اٹھا لیں، واشفقن منها وحملها الانسان اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اپنی منشا کے موافق آسمانوں اور زمینوں پر امانت کو پیش کیا، لیکن وہ اٹھانے سے قاصر رہے اور انسان نے قبول کر لیا کہ یا اللہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. یہ امانت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ایمان، اللہ کی محبت، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن پاک، علوم الہیہ. تو اللہ کے جو علوم ہیں، اللہ کی جو امانت ہے وہ انسان نے اٹھا لی اور باقی مخلوقات جو ہیں وہ اس سے قاصر رہیں. تو قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، اور یہ اعزاز صرف اسی کتاب کو حاصل ہے کہ یہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو پہلے اللہ رب العزت کی صفت ہے، ازل سے ہے، لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، وہاں سے چل کر یہ بیت العزت جو آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ہے وہاں پر موجود ہے، اور پھر جبریل امین علیہ السلام کی زبان سے آ کر پیغمبر علیہ السلام کے قلب پر محفوظ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو کر صحابہ کرام کے دل میں، دماغ میں، اور تب سے لے کر آج تک صدیاں بیت گئیں، کروڑوں اربوں مسلمان آئے اور چلے گئے اور آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یہ کلام الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے اور نقطے کے نیچے زیر سے لے کر من الجنت والناس کے سین کے نیچے جو زیر ہے وہاں تک تسلسل کے ساتھ محفوظ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہم بحیثیت مسلمان سعادت مند ہوں گے کہ اتنی قدیم چیز جو ہے وہ ہماری زبان پر ادا ہو رہی ہو، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. ہم جانتے ہیں بہت سارے ہمارے حضرات ایسے ہیں جو قدیم چیزیں دیکھنے کے لیے، آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں، اور جو چیز پرانی ہو جائے، یادگار ہو جائے تو اس کی پرانے پن کی بنا پر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ جو تب سے ہے جب سے اللہ رب العزت ہے اور تب تک رہے گا جب تک سب کچھ رہنا ہے. تو ہم بیچ میں زندگی کے چند لمحات کو سعادت مند بنا لیں گے کہ اتنی قدیم چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں عام حالات میں۔ اب جیسے جیسے انسان کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے تو ویسے ویسے نیکیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ نماز کے اندر جب آدمی کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے یہ سنتا ہے، ایک حرف کے بدلے اس کو 100 نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک پڑھنے کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک اترا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق ازل سے ہی یہ طے کر دیا تھا کہ جب آخری نبی کا وقت آئے گا اور میں قرآن پاک کو اتارنے لگوں گا تو اس وقت میں رمضان میں اتاروں گا، اور مسلمان بندے جو ہے وہ رمضان میں پڑھا کریں گے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بھی معمول تھا کہ رمضان میں تلاوت زیادہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر پچھلے سال سے اب تک جو قرآن پاک پڑھا گیا ہوتا تھا، پیغمبر پر اتارا گیا ہوتا تھا، وہ قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام سے سنتے اور خود سناتے، یہاں تک کہ جب آخری سال آیا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک سنا بھی اور 2 مرتبہ سنایا بھی، تاکہ اس بات کی تائید اور تسلی ہو جائے کہ جو قرآن پاک آ چکا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، وہ یہی ہے، اور جو منسوخ ہو گیا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب کبھی آپ عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں یا مسجد نبی میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہوں اور باب جبرائیل کی طرف سے آپ سلام کرتے ہوئے باہر چلے جائیں۔ تو اس باب جبرائیل سے جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرف وہ جگہ ہے، وہ کمرہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائی فرماتے تھے اور تلاوت سنتے تھے اور سناتے تھے۔ تو وہ یادگار مقام آج بھی ہے اور آپ وہاں پاس سے گزر کر آتے ہیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ یہاں قرآن پاک پیغمبر سناتے تھے اور سنتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے اپنے آخری سال رمضان المبارک میں 2 بار قرآن پاک سننے اور سنانے کا اہتمام کیا ہے، اور یہی وہ سنت ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے تمام دنیا کے حفاظ کرام مسجد میں جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ قرآن پاک سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اس طرح اس امت کے بندوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نہ صرف لائی ہوئی کتاب کو محفوظ رکھا بلکہ اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی جو ادا ہے اس کو بھی محفوظ رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا تو ایسی امت بھی کسی نبی کو نہیں ملی، جیسی اس امت نے اپنے نبی سے محبت کی ہے اور محبت کا حق ادا کیا ہے، یہ فرض ادا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک چونکہ رمضان روزوں کا مہینہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو اب بحیثیت روزے دار ہم اگر بہت سارے اور اعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تلاوت کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ کیا فوائد ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پاک کا پڑھنا، تلاوت کرنا یہ ہر بندہ مومن پر قرآن کا حق ہے، تو ہم یہ حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو ہم قرآن کے مجرم ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن یا تو قیامت کے روز آپ کے حق میں سفارشی ہوگا اور گواہی دے گا، یا پھر آپ کے مد مقابل فریق بن کر جو ہے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا اور آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوگا۔ اب اگر ہم قرآن پاک کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہ کی۔ دوسرا، احادیث کے مفہوم سے ہی یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ قرآن پاک دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ انسان بندہ مومن جس وقت گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ قرآن پاک جو ہے وہ اس سیاہی کو اتارنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو جب ہمارا دل سیاہی سے پاک ہو جائے گا، گناہوں کے زنگ سے صاف ہو جائے گا، تو پھر اس کے اندر حق بات سننے کی اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی صلاحیت آئے گی، نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور وہ سیدھے راستے پر آسانی سے چلنے والا بن جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا دل زنگ آلود رہے تو پھر جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی گدلا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمارا دل صاف ہوگا اور ہمیں نور ہدایت صاف اور واضح نظر آئے گا، نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا یہ کہ ہم قرآن پاک کے حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، یہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا فائدہ ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمارا دل زنگ سے پاک ہو جائے گا اور راہ حق ہمیں آسانی سے شفاف طریقے سے نظر آئے گی۔ نمبر 3 کہ قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نیکیاں رکھی ہیں، تو ہم تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ ویسے اگر ہم بہت زیادہ اعمال کریں تو شاید اتنی نیکیاں نہ لے پائیں، لیکن اگر حرف ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الف لام میم، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ اس طریقے سے علم تارا میں آپ نے فرما دیا کہ علم میں جو الف اور لام اور میم ہیں یہاں پر 30 نیکیاں ہیں۔ اس لیے جب ہم علم تارا پڑھیں گے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، یا انا عرضنا الامانۃ پڑھیں گے، یا شہر رمضان الذی پڑھیں گے، تو ہم ایک آیت کے حرف گن لیں کہ شہر رمضان، شین ہا را میم ضاد الف نون، یہ ابھی تک ہم نے 2 لفظ پڑھے ہیں، لیکن ہمارے لیے نیکیوں کا حساب لگانا مشکل بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک پارہ، آدھا پارہ، 2 پارے کی تلاوت کریں گے تو اتنی نیکیاں ایک مجلس میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی کہ ہمارا کیلکولیٹر اس کا حساب کتاب رکھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر یعنی نیکیاں ہو گئیں، چوتھے نمبر پر یہ فائدہ ہے کہ جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، قرآن پاک کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو انہیں اچانک محسوس ہوا کہ ان کا جانور جو ہے وہ بدک رہا ہے۔ تو وہ فرماتے جیسے میں نے ایسے کر کے دیکھا تو مجھے ایسے کچھ روشنی دکھائی دی، لیکن جب میں نے تلاوت چھوڑی تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کا رسول آج اس طرح ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے، اگر آپ وہ تلاوت کرتے رہتے صبح تک تو صبح ہونے تک لوگ جو ہیں نا وہ دیکھ لیتے کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم تلاوت کلام پاک کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی۔ جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، تو اس سے نحوست اور شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے یا واپس آ رہے ہوتے تھے تو بہت دفعہ گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بلند آواز سے باہر آ رہی ہوتی تھی، تو ہم جان جاتے تھے کہ فلاں بزرگ جو ہیں، فلاں چاچا جی یہ تلاوت کر رہے ہیں، فلانا یہ تلاوت کر رہا ہے، فلانا یہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو حافظ ہونے کے ناطے سے ہم تھوڑا سا غور بھی کرتے تھے کہ غنہ مد اور قلقلے کی غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آج اگر آپ فجر کی نماز کے بعد گلیوں سے گزریں یا گلی میں جا رہے ہوں تو کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے علاقوں میں ایسا ہو، لیکن میرے علاقے میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ جو تلاوت کا ماحول تھا، اس کی برکات تھی، اس کے ثمرات تھے، آج ہم گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازوں کو نکال کر ان برکات سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ رونا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آصیب ہے، شیطانی اثرات ہیں، اور آپس کے اندر نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے۔ تو بھائی جو چیزیں برکت لینے والی تھی، رحمت لینے والی تھیں، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیزیں تھیں، وہ تو ہم نے نکال دی، اور جو اللہ کی ناراضگی کو لینے والی تھیں یا رحمت کے فرشتوں کو گھر سے نکالنے والی چیزیں تھیں، تصاویر اور کتے اور گانا اور ناچ اور یہ ساری چیزیں ہم نے گھر کے اندر پیدا کر لیں۔ میں نے بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ فجر میں اٹھتے ساتھ ڈیک بجنے لگ جاتا ہے،
تو کیا خیال ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی جب یہاں پر گانے باجے ہو رہے ہوں؟ بہت مشکل ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو جیسے ہمارا دل آباد ہوگا تو اسی جگہ وہ مقام بھی آباد ہوگا جس جگہ تلاوت کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں اور زمین والے ان کو چمکتا دیکھتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو آسمان میں وہ گھر اور وہ مقامات چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ سینکڑوں گھروں میں ہمارا گھر جو ہے وہ چمک رہا ہو اور آسمانوں پر وہ واضح طور پر نور کا بقعہ بنا ہوا ہو۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی معلومات سہولت کی حد تک کچھ طے کر لیں کہ مجھے اتنی تلاوت انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو ایک عامت المسلمان جتنا وقت اپنا فارغ بچا سکتا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک پارے کی تلاوت ہم کر لیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی تلاوت کی توفیق بخشی ہے وہ تو یہ کر لیں کہ بھائی ہر 10 دنوں میں ایک قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ وہ صبح کو کریں، شام کو کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، نمازوں کے اوقات میں کریں، جیسے بھی کریں۔ اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو پھر یہ کوشش کر لیں کہ بھائی 2 قرآن پاک میں نے رمضان کے اندر مکمل کرنے ہیں، چاہے پہلا قرآن پاک 10 دنوں میں ہو جائے، 15 دنوں میں ہو جائے، 20 دنوں میں ہو جائے، 22 دنوں میں ہو جائے، اور دوسرا قرآن پاک جو ہے وہ آخری 5 دن میں ہو جائے یا 10 دن میں ہو جائے یا تاخراتوں میں ہو جائے، لیکن بطور مجموعی 2 قرآن پاک ہمیں لازماً مکمل کر لینے چاہیے۔ اور یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جب بندہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے تو اب وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ تھکاوٹ اور چیز ہے، اکتاہٹ اور چیز ہے۔ اس وجہ سے جتنی بار بھی پڑھا ہے کبھی کو اکتایا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ بس یار اب میں یہ نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھیں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ قرآن پاک ہمیں اپنے آپ سے دور کرتا ہو۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا روب ان کے اوپر ایسا تھا کہ جس وقت وہ قرآن پاک اٹھاتے تھے تو اپنی زبان سے کہتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ کہتے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے تھے، انہیں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک کا مقام کا اثر ان کے دل دماغ پر تھا۔ تو اس لیے اس قرآن پاک کے لیے یہ کیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ قیامت والے دن خود اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تلاوت کرتے رہے، جتنے صحابہ آئے، اولیاء آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے، صالحین آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سب بڑے چھوٹے، اور قیامت تک اس قرآن پاک نے پڑھا جانا ہے۔ تو اگر میں بھی اپنی زبان کو اس کے ساتھ ملا کر سعادت مند کر لوں تو کیا بڑی بات ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ ہاتھ ہیں اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ زبان ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ کان ہیں، ان کا شکر بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آہستہ آواز کے ساتھ تو ہماری زبان پڑھتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ قرآن پاک کو چھوتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ان ہاتھوں نے، ان کانوں نے، ان آنکھوں نے، اس زبان نے گواہی دینی ہے کہ ہم سے قرآن پاک بھی دیکھا گیا، ہم سے قرآن پاک بھی پڑھا گیا، ہم سے قرآن پاک بھی سنا گیا، اور ہم سے قرآن پاک چھوا گیا۔ تو کل قیامت کے دن جو سورہ یاسین میں آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان پہ ہم مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء جو ہے نا ہمارے سامنے بات کریں گے اور ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ یہ گواہی دیں کہ ہم سے غلط کام کروایا گیا، آنکھیں یہ گواہی دیں کہ غلط دکھایا گیا، کان یہ گواہی دیں کہ غلط سنوایا گیا، تو کچھ وقت کے لیے کان یہ بھی تو گواہی دینا کہ جی ہاں ہم سے تلاوت بھی کی گئی، ہم سے قرآن دیکھا بھی گیا، ہم سے قرآن چھوا بھی گیا، ہم سے قرآن سنا بھی گیا۔ تو یہ چیزیں گواہ بن جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، تو کسی کاغذ پر یہ بھی تو لکھا ہوا ہونا
کہ انہوں نے تلاوت کی پارہ نمبر فلاں سے فلاں تک، صورت نمبر فلاں سے فلاں تک، آیت نمبر فلاں سے فلاں تک، تو فرشتہ ریکارڈ میں رکھ لے کہ جی ہاں آج 4 رمضان المبارک کو انہوں نے 4 پاروں کی تلاوت کی اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اسی طریقے سے جس مقام پر ہم بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے وہ گواہ بنے گا، اگر چلتے ہوئے راستے میں پڑھتے ہیں تو راستے گواہ بنیں گے، اگر درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ درخت گواہ بنے گے، اور فضا اور ہوا گواہ بنے گی کہ بھائی یہاں قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس سے محبت کی جانی چاہیے، اور اس کی محبت کا پہلا حق یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ جب ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی ہدایت کو ہمارے دل میں ڈال دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ جو ھدی للناس ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت غیبانہ طور پر قدرت کے تحت ہمیں علم الہام کر دیں گے، حق راستہ اور حق بات ہمارے دل میں ڈال دیں گے، اور ہم حق پر چلنے والے بھی بن جائیں گے اور حق پر چلانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو بہرحال اس اہتمام کے ساتھ اور نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ اس قرآن پاک کو پڑھنے سے میں قرآن پاک کو اپنے حق میں قیامت والے دن سفارشی بنا رہا ہوں، میں قرآن پاک کا حق ادا کر رہا ہوں، اور اس قرآن پاک کی برکت سے میرا دل کا زنگ اتر رہا ہے، میرا دل صاف ہو رہا ہے اور حق بات لینے کے قابل بن رہا ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہر حرف پر اللہ رب العزت کم سے کم مجھے 10 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ تلاوت کریں کہ میری اس تلاوت کو میرے فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ تلاوت کریں کہ جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں اس جگہ پر تلاوت کی برکت سے اللہ کی رحمت آئے گی، اور رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، وہ میرے جسم پر، میری روح پر، میرے دل پر، میرے دماغ پر، میرے مکان میں، میرے مقام میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، یہاں تک کہ میرے علاقے میں اس کی برکات کے انشاءاللہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اس نیت سے کرنی ہے کہ بھئی میرا دل کا زنگ صاف ہو رہا ہے اور میں ایک گمراہی سے ہدایت کی طرف دھیرے دھیرے چلتا ہوا آ رہا ہوں، اور یہ قرآن پاک میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ان نیتوں کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، اور کوئی فائدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ثبوت نہ ہو۔ البتہ اس میں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کیا نبی قرآن کو پڑھیے تجوید کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، بہترین بنا کر، سنوار کر، شاندار طریقے سے، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھی آواز میں پڑھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی تجوید میں کمزوری، غلطی ہو تو وہ ساتھ ساتھ اپنے تائیں کوشش کرے کہ اچھی تلاوت کرے، لیکن کسی اچھے ماہر قاری صاحب کو قرآن پاک سنا لے، ان سے تصحیح کروا لے، ان سے چیک کروا لے کہ قاری صاحب میں ایسا پڑھتا ہوں، کیا یہ بہت زیادہ غلط تو نہیں؟ تو اگر قاری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں غلط نہیں ہے، آپ پڑھا کریں، تو پھر آپ پابندی سے پڑھا کریں، نہیں تو پھر قرآن پاک کو ٹھیک کر لیں۔ اور کچھ حصہ ہمیں قرآن پاک کا بہترین طریقے سے زبانی بھی یاد ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دل دماغ میں قرآن پاک محفوظ نہ ہو وہ کھنڈر مکان کی طرح ہے۔ کھنڈر مکان جہاں پر جنات اور شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، آسیب زدہ جگہ ہوتی ہے۔ تو کچھ حصہ قرآن پاک کا ہم زبانی بھی یاد کر لیں، اور باقی قرآن پاک کی ہمیں لازماً تلاوت کرنے چاہیے۔ اور یہ جو ہم تفسیر سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اگرچہ ہم مخصوص آیات پڑھ رہے ہیں، لیکن قدرتی طور پر جب ہم تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دل میں وہ مفاہیم بھی تھوڑے تھوڑے اشارتاً ڈال دے گا، ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا سنا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لازماً قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آج سے ہی اس فکر اور کوشش میں لگ جائیں کہ انشاءاللہ میں نے ایک قرآن پاک پورا کرنا ہے جو ایک کر سکتا ہے، یا میں نے 2 قرآن پاک پورے کرنے ہیں جو 2 کر سکتا ہے۔ میری تجویز اور مشورہ یہ ہے کہ ہم جو حافظ نہیں ہیں، ہمیں ایک رمضان کے اندر کم سے کم 3 قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کرنے چاہیے۔ 2 قرآن پاک آخری عشرے سے پہلے اور 1 قرآن پاک کوشش کریں کہ طاق راتوں کے اندر جو ہے نا وہ پڑھیں، تو اس ایک رات کا ثواب آپ جانتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ تو ایک ایک حرف جو ہم تلاوت کریں گے اس کا اجر اتنا ہو جائے گا کہ فرشتے ہی اس کا حساب رکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک ہمارے روزے کا لازمی حصہ اور جز ہے۔
اس لیے تراویح جو ہے، تراویح وہ رمضان المبارک کے اندر رکھی گئی ہے۔ حالانکہ عشاء کی نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روزے بھی بندہ رکھ لیتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا یہ پیغمبر علیہ السلام سے چلا، صحابہ کرام میں آیا اور پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من جانب اللہ اور من جانب الرسول قرآن پاک کی تلاوت سننے والی اور کرنے والی، اس کا رمضان کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا، پھر مزید ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا، آپ تلاوت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو کوفت ہوگی کہ یہ کام کیوں آڑے آ رہا ہے، فلانے نے مجھے کیوں آواز دے دی، فلانا یہ کام کیوں کہہ رہا ہے، بس آپ کہیں گے مجھے تلاوت کرنے دیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر کے اندر بہن بھائی اور بچوں میں بھی یہ ماحول پیدا کریں کہ ہر ایک جو ہے نا وہ لازمی طور پر تلاوت کرے۔ ہم جیسے پوچھتے ہیں کہ افطاری میں کیا بنا، فلاں میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، عید کی شاپنگ کر لی، فلاں کام کر لیا، تو ساتھ یہ بھی پوچھا کریں کہ بھائی ماشاءاللہ تلاوت کر لی، آج کی تلاوت کر لی، کتنی کر لی، اور اپنے عمل کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے دوسروں کو شوق دلانے کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت بتائیں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج میں نے کتنے پارے پڑھے ہیں، تو کل انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا کتنے پڑھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کتنے پڑھے ہیں۔ تو ہمارے کہنے سننے یا پوچھنے سے اگر کوئی بندہ تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کے اندر ہم بھی انشاءاللہ داخل اور شامل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔